الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، ہم نے کل قرآن کریم کے نزول اور قرآن کریم کے مضامین سے متعلق ابتدائی چند معروضات سنی تھیں اور دیکھی تھیں۔ قرآن کریم کا جو موضوع ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے 5 موضوع ہیں۔ ان میں پہلا موضوع ہے علم المخاصمہ، جس کی تفصیل کل کے درس میں ہم عرض کر چکے ہیں۔ قرآن کریم کا دوسرا بڑا موضوع ہے علم الاحکام۔ اللہ اپنے بندوں کو جو حکم دیتے ہیں، جن چیزوں سے منع فرماتے ہیں، ان کو احکام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے نام جو ارشادات عالیہ ہیں، جو بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی فلاح کے لیے اور بندوں کی دنیاوی اور اخروی عزت کے لیے اور انسانوں کی دنیا اور آخرت میں خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان کا نام ہے احکام۔ قرآن کریم کے جو احکام ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق اخلاق اور آداب سے ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق عقوبات سے ہے، یعنی انسانی سزاؤں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے احکام انسانوں کو مرحمت فرمائی ہیں۔ ان احکاموں میں پہلے جو احکام ہیں وہ عبادات سے متعلق ہیں۔ عبادات جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں 2 طرح کی ہیں، بدنی عبادات بھی ہیں، مالی عبادات بھی ہیں۔ بدنی عبادات میں نماز ہے، بدنی عبادات میں روزہ ہے، اور بدنی عبادات کے اندر اللہ کا ذکر ہے، بدنی عبادات میں قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ یہ سب بدنی عبادات ہیں۔ اور مالی عبادات اگر آپ دیکھیں گے تو زکوٰۃ ہے، مالی عبادات صدقات ہیں، مالی عبادات صدقہ فطر ہے، مالی عبادت من وجہ حج بھی ہے۔ حج میں بدن بھی صرف ہوتا ہے، حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ دوسری اللہ کے احکام متعلق ہیں معاملات کے، اور معاملات بھی مختلف قسم کے ہیں۔ خرید و فروخت کے معاملات ہیں، نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں، معاہدات ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے معاملات کی صفائی کا خاص طور پر حکم دیا۔ اور میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ عام تأثر یہ ہے کہ دین صرف نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کا نام ہے، اور جہاد اور تبلیغ اور اللہ کے ذکر اور بدنی اور مالی عبادت کا نام ہی دین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بدنی اور مالی عبادات کا نام میں دین منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا ایک حصہ تو ہیں۔ دین پوری زندگی کے گزارنے کا جو الہی طریقہ ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا طریقہ ہے، اس کا نام دین ہے۔ اور اس کے اندر ہمارے معاملات بھی ہیں، اس کے اندر ہمارا بزنس بھی ہے، اس کے اندر ہماری تجارت بھی ہے، اس کے اندر ہماری ٹریڈنگ بھی ہے، اس کے اندر ہماری ملازمت بھی ہے، اس کے اندر ہماری معیشت بھی ہے، اور اس کے اندر ہماری زراعت بھی ہے، اس کے اندر ہماری صنعت و حرفت بھی ہے، انڈسٹری بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے متعلق ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم میں غور کریں گے تو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، جس کو آیت الدین کہتے ہیں یا آیت المعاملات کہتے ہیں، وہ
معاملات سے متعلق ہے، نماز سے متعلق نہیں، روزے سے متعلق نہیں، حج اور زکوٰۃ سے متعلق نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ فلیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات درست رکھنے کا ارشاد فرمایا ہے، ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نمازیں ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ہر سال عمرہ بھی کر لیتا ہے، وہ صدقات بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں، وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ لوگوں کا قرض واپس نہیں کرتا، وہ لوگوں کے حقوق تلف کرتا ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ کم تولتا ہے، وہ کم ناپتا ہے، وہ بددیانتی کرتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، تو وہ دیندار نہیں ہے۔ اس کو دیندار نہیں کہا جا سکتا، اس کو مکمل طور پر دین پر عمل پیرا انسان نہیں کہا جا سکتا، چاہے اس کی داڑھی ہی ہو، چاہے وہ مشبہ شکل ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم نے جہاں عبادات کا حکم دیا ہے وہاں معاملات کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے اخلاقیات بھی عطا کی ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسے رکھنا ہے، روا رکھنا ہے، اور ہمیں ہر چیز کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ہر چیز کے صحیح استعمال کرنے کے طریقے کو آداب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آداب مجلس بھی بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اخلاق بھی بیان فرمائے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسروں کی اظہار ثانی سے بھی منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اخلاق عالی کا بھی ذکر فرمایا، اللہ نے قرآن کریم میں عفو و صفح کا بھی ذکر فرمایا، معاف کرنے اور درگزر کرنے کی بھی ترغیب دی۔ میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کے معاملے کا حکم دیا، اور یہ تمام معاملات اور تمام احکام اخلاق اور آداب سے متعلق ہیں۔ اور قرآن کریم کا ایک موضوع ہے کہ اگر حکومت قائم ہو جائے اور آپ برسر اقتدار ہوں اور آپ کو اللہ نے قوت عطا کی ہو جس کو قوت بالید کہتے ہیں، تو اس وقت معاشرے کو جرائم سے کیسے پاک رکھنا ہے، اور مجرم کو کون سے مجرم کو کیا سزا دینی ہے، یہ عقوبات اور سزاؤں کا بھی قرآن کریم میں مستقل باب ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں قتل کی سزا بیان کی، اللہ نے قرآن کریم میں چوری کی سزا بیان کی، اللہ نے قرآن کریم میں زنا کی سزا بیان کی، اللہ نے قرآن کریم میں قذف کی سزا بیان کی، کسی پہ پاک دامن پر تہمت لگانے کی سزا بیان کی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا دوسرا موضوع ہے جو احکام سے متعلق ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم کے جو احکام ہیں وہ فرد سے متعلق بھی ہیں، ایک گھرانے سے متعلق بھی ہیں، اور ایک مملکت سے متعلق بھی ہیں۔ قرآن کے وہ احکام جو ایک فرد کے لیے ہیں، ایک فرد کی اصلاح کے لیے ہیں، ان کو مفسرین اور اصولیین کی اصطلاح میں تہذیب اخلاق کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے وہ احکام جو ایک فیملی سے متعلق ہیں، ایک گھر سے متعلق ہیں اور گھر کی مینجمنٹ سے متعلق ہیں، اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے وہ احکام جو ایک ریاست سے متعلق ہیں، ایک مملکت سے متعلق ہیں، ایک حکومت سے متعلق ہیں، اس کو سیاست مدنیہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے ہی ان احکام کا بیان شروع فرما دیا۔ چنانچہ ہمارے اکابر کی بڑی بہترین تعبیرات ہیں جو قرآن کریم سے اخذ کر کے انہوں نے امت کے سامنے پیش کی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور اس کے بعد ایک فرد کی اصلاح کے لیے اصول بیان کیے، ضوابط بیان کیے، قوانین بیان کیے۔ اور وہ قوانین کیا ہیں؟ وہ قانون یہ ہے کہ آپ اکیلے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، مکلف ہیں، آپ جوان ہو گئے ہیں، آپ کو اپنے اندر چند خصوصیات پیدا کرنی ہیں، چند کوالٹیز پیدا کرنی ہیں۔ ان میں پہلی خصوصیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ
اللہ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق درست ہو جائے۔ بندہ اس وقت تک بندہ بند رہتا ہے، اللہ کی بندگی میں رہتا ہے جب تک کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق درست ہے۔ اور تعلق باللہ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی یاد کو ہر انسان اپنے دل میں بسا لے اور اپنی زبان پہ بسا لے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہر انسان اپنے جسم کا حصہ بنا لے، اپنے اوقات میں کوئی لمحہ یاد الہی سے غافل نہ ہونے دے، اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے غفلت نہ برتے۔ اس کو ذکر کہتے ہیں۔ تو فرمایا ایک شخص کو اپنے اندر اللہ کا ذکر کی خصوصیت پیدا کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے شکر۔ اگر اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت پر گھمنڈ نہ کرے، غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، اترائے نہ، اور اس نعمت کی وجہ سے بگڑے نہ، اپنے اندر سرکشی نہ لائے، طغیانی نہ لائے، مخلوق خدا پہ ظلم نہ کرے، ستم نہ کرے، اس کا غلط استعمال نہ کرے، اللہ کی نعمت کو مس یوز نہ کرے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ سمجھے وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ تمہیں جو نعمت بھی ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں کیا ہوں کہ کوئی کام مجھ سے ہوگا، جو کچھ کہ ہوا کرم سے تیرے یا رب، اور آگے جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ بس یہ تصور دل اور دماغ میں ہو کہ میں تو مستحق نہیں تھا، میرے اللہ نے میرے استحقاق کے بغیر، میرے اللہ نے میری طلب کے بغیر مجھ کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ الہ العالمین، میں اس پہ تیرا شکر کرتا ہوں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو، اس لیے کہ ان شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد عالی ہے۔ تو فرمایا کہ ذکر کرو، شکر کرو۔ اور تیسری چیز ایک فرد کے لیے ضروری ہے، ہر مرد کے لیے، ہر خاتون کے لیے، ہر نوجوان کے لیے، ہر بوڑھے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، حادثہ آ جائے تو وہ صبر کرے۔ اس لیے کہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اور ان کا مقام یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان لوگوں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں اور اللہ کی عمومی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت کے مستحق ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کی برکت سے انہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا، جنت کی راہ عطا فرمائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، حق تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو تیسری چیز جو ایک فرد کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، جس کی مشق ضروری ہے، وہ صبر ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ صبر کی بھی پھر 3 اقسام ہیں، ایک صبر علی الطاعات ہے، ایک صبر عن المعاصی ہے، ایک صبر علی المصائب ہے۔ صبر علی الطاعات کا معنی یہ ہے کہ حق تعالی نے آپ کو جو نیکیوں کرنے کی اور طاعت کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے اس کے اوپر جمے رہو، استقلال کا مظاہرہ کرو، اس کے اوپر مداومت کا مظاہرہ کرو، اپنے اعمال کو کم نہ ہونے دو، اپنے اعمال کو خراب نہ ہونے دو، اپنے اعمال کو ختم نہ ہونے دو، بلکہ جم جاؤ اور مضبوطی کے ساتھ اپنے ان اعمال کو اپنے لاہے عمل بنا لو اور ان پر مداومت کرو۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے یہ ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت، جیسے ہم نے آپ کو حکم دیا آپ اسی طرح سیدھے رہیے، استقامت کا مظاہرہ کیجئے۔ اور علماء کہتے ہیں، عارفین کہتے ہیں کہ ایک کرامت ہے ولی کی اور ایک مومن کی استقامت ہے۔ کرامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی ہوا میں پرواز کرتا پھرے، آدمی دریا سے گزر جائے، سمندر سے گزر جائے اور اس کا پاؤں بھی نہ بھیگے، یہ بھی کرامت ہو سکتی ہے کہ آدمی پتھر سے گفتگو کرے، جانور اس کے ساتھ بولنے لگ جائیں۔ لیکن فرمایا کہ کرامت سے بڑھ کر مقام استقامت کا ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا مقام اور مرتبہ وہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ چوتھی چیز جو ایک مسلمان اور ایک فرد کی اصلاح کے لیے ضروری ہے وہ ہے دعا۔ تلقین دعا کی گئی
اور حکم دیا گیا کہ لوگوں اللہ سے مانگو اور اللہ ہی سے مانگو. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو. جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے، تکبر کرتے ہیں اور وہ مجھ سے نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو پھر ایسے متکبرین، ایسے غافلین، ایسے معرضین کا جو آخری انجام ہے وہ دوزخ ہے، وہ جہنم ہے، وہ اس میں ذلیل ہو جائیں گے. تو اگر ہر فرد اپنے اندر یہ 4 چیزیں پیدا کر لے کہ وہ اللہ کا ذکر بھی کرے، نماز ذکر کی بہترین صورت ہے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت سب سے اعلیٰ ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرے، کلمہ طیبہ کا ورد بھی کر لے، اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ کی تسبیح کر لے، اللہ کا ذکر کرے، الحمدللہ کی تسبیح کر لے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ اکبر کی تسبیح کر لے، اللہ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس لیے کہ یہ سب تسبیحات بھی اللہ کا ذکر ہے. تیسرا کلمہ پڑھ لے، پہلا کلمہ پڑھ لے، دوسرا کلمہ پڑھ لے، چوتھا کلمہ نماز کے بعد پڑھ لے، اس نے ذکر کیا ہے تو ذکر کرے، رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. شکر کرے تو بندوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تکبر نہیں پیدا ہوگا، بڑائی نہیں پیدا ہوگی، طغیانی نہیں آئے گی. اور صبر کرے تو اس صبر کرنے کے ساتھ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور آدمی کے درجے بلند ہو گئے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور کشادگیاں بھی آئیں گی. اس لیے کہ الصبر مفتاح الفرج، آپ نے فرمایا کہ صبر کرنا وہ کشادگی کی چابی اور کنجی ہے. اور چوتھا کام وہ دعا بھی اللہ سے کرتا رہے، اللہ سے مانگتا بھی رہے، اللہ کو اپنے دکھڑے سناتا رہے، اللہ کو اپنی پریشانیاں سناتا رہے اور اللہ کو اپنے ہموم اور اپنے غموم اللہ سے شیئر کرتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ وہ ایسا داتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے، مانگنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے. اور وہ ایسا کریم ہے کہ جس قدر مانگو تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر پہلے انسان، پچھلے انسان، سارے جن ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور سب اللہ سے اپنی اپنی آرزو، خواہش، چاہت کے مطابق جو چاہتے ہیں، جو ان کے حاشیہ خیال میں ہے، جو ان کی تمنا اور آرزو ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ آرزو میں کوئی تحدید نہیں ہوا کرتی. آدمی آرزو کرنے کو تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ مجھے ساری زمین مل جائے، آرزو کرنے کو تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ مجھے زمین کے سارے خزانے مل جائیں، آرزو کرنے کو تو یہ بھی کر سکتا ہے مجھے پوری کائنات کا بزنس مل جائے. تو آرزو کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بطور مثال اور تمثیل کے، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور سارے انسان جمع ہو جاؤ، سارے جن جمع ہو جاؤ، اگلے بھی پچھلے بھی جمع ہو جاؤ، اولین اور آخرین بھی آ جاؤ، پھر مجھ سے اپنی اپنی چاہتوں کے مطابق مانگو اور میں تم سب کو عطا کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی کمی ہوگی جتنی کی ایک سوئی سمندر سے پانی کی نکال دو، ڈبو کر نکال دو، جتنا سمندر کم ہوتا ہے میرے تو خزانے میں اتنی کمی آئے گی. یعنی بتایا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. لا یغیظہ، اللہ کے خزانوں کو کم نہیں کرتا. دن اور رات کا خرچ کرنا، اللہ دن کو خرچ کریں، رات کو خرچ کریں تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. تو یہ ایک فرد کی اصلاح کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں اصول بیان فرمائے ہیں. اب فرد جب تک فرد ہے، اکیلا ہے، اب اس کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو اب اس کا ایک مستقل گھر ہے. اس گھر کی اصلاح کے لیے، گھر کے سکون کے لیے، اس گھر کی تدبیر کے لیے، اس گھر کی مینجمنٹ کے لیے، اس گھر کو چلانے کے لیے بھی اللہ نے قرآن کریم میں بڑے خوبصورت اصول بیان کیے. افسوس کہ آج ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم قرآن کے دروازے پہ آتے نہیں ہیں، ہم قرآن میں غور اور فکر نہیں کرتے. ہمارے اللہ نے قرآن کریم میں کیا کیا جواہر اور موتی ہمارے لیے چھپا رکھے ہیں. تو فرمایا ایک گھر کی جو ضرورت ہے اللہ نے قرآن کریم میں وہ بھی بیان کی. گھرانے کی سب سے پہلی ضرورت ہے کمانا.
اللہ نے کمانے کے اصول بھی قرآن کریم میں بیان کیے، کمانے کے طریقوں کی طرف بھی قرآن کریم نے اشارہ کیا، اور قرآن اور معیشت کے ذرائع بھی قرآن کریم نے بتائے۔ مثلا تجارت ذریعہ معیشت ہے، اللہ نے قرآن کریم میں تجارت کو بیان کیا، تجارت کے اصول کو بیان کیا، تجارت کی برکت کو بیان کیا، تجارت کی حلت کو بیان کیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کا لفظ ذکر کیا، اور تجارت کو اللہ نے اپنا فضل بھی قرار دیا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور کہیں فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تم نماز جمعہ ادا کر چکے ہو، خطبہ سن کر نماز جمعہ ادا کر چکے ہو، تو اب چلے جاؤ، فابتغوا، پھر جاؤ ڈھونڈو اللہ کے رزق کو، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو۔ تو اللہ نے کمانا یہ بھی قرآن کریم میں بیان کیا، اور کمانا نہ شریعت کے خلاف ہے، نہ توکل کے خلاف ہے، نہ تقوی کے خلاف ہے، نہ طہارت کے خلاف ہے، بشرطے کہ حصول روزگار اور حصول معیشت حدود میں ہو، قیود میں ہو، آسمانی تعلیمات کے مطابق ہو، اللہ کے احکام کے مطابق ہو، تو یہ کمانا تو عبادت ہے، یہ اللہ کا تعلق ہے۔ آپ فرماتی ہیں الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے، اور جو کماتا ہے اور کما کر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، گویا کہ وہ صدقے کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ نفقتک علی اہلک صدقۃ، تو اپنے بیوی بچوں کو کما کر کھلا دے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی خیرات ہے کہ تو نے اللہ کی مخلوق کو پالا ہے، تو نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے۔ تو قرآن کریم نے کمانے کے اصول بیان کیے، اور ان کمانے کے اصولوں کے اندر اللہ نے ہواؤں کا بھی ذکر کیا، اللہ نے کشتیوں کا بھی ذکر کیا، اللہ نے سمندروں کا بھی ذکر کیا، اللہ نے خشکیوں کا بھی ذکر کیا۔ تو اشارہ کیا کہ ایک کمانے کا اور روزگار کا ایک ذریعہ خشکیوں میں ہے، ایک سمندر کے ذریعے ہے، گویا کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے جو تم شپنگ کرتے ہو، اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر کیا۔ والفلک التی تجری فی البحر، اللہ نے فرمایا وہ شپمنٹ، وہ کشتیاں، وہ بحری جہاز جو سمندر میں تم چلاتے ہو، اور جس کے ساتھ تم روزی کماتے ہو، اور جس کے ساتھ تم بار برداری کرتے ہو اور اپنا مال تجارت لاتے ہو، یہ بھی اللہ کی تم پر عطا ہے۔ تو ایک گھرانے کے لیے پہلا جو اصول ہے وہ کمانا ہے، اللہ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا۔ دوسرا اصول ہے خرچ کرنا۔ خرچ کیسے کریں؟ خرچ کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں، یہ 3 سوال ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان تینوں سوالوں کا جواب دیا کہ فرمایا خرچ کرو، یہ جو خرچ کرنا ہے یہ تم پہ ضروری ہے۔ اگر جائز مصرف پہ خرچ نہیں کرو گے تو تم بخیل کہلاؤ گے، اور بخیل فرمایا شیطان کے اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار، سخی اللہ کے قریب ہے، سخی لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور خرچ نہ کرنے والا بخیل وہ کون ہے؟ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ وقریب من النار، یہ اللہ سے بھی دور ہے، یہ اللہ کی مخلوق سے بھی دور ہے، یہ جنت سے بھی دور ہے، اور یہ بخیل دوزخ کے قریب ہے۔ اور بخیل کی تعریف یہی ہے کہ جو اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا، جو بندہ وہاں خرچ نہیں کرتا، چاہے اور جگہ پر کروڑوں لٹا دے، اربوں لٹا دے، تو وہ بخیل ہے۔ تو فرمایا خرچ کرو، اور کتنا خرچ کریں؟ قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو۔ کہاں خرچ کریں؟ اللہ نے یہ بھی بتایا فللوالدین والاقربین والیتامی، اللہ نے فرمایا ماں باپ پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی دین کے طلباء پہ خرچ کرو، جہاد پہ خرچ کرو، تبلیغ پہ خرچ کرو، یہ سب فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے، شامل ہے۔ تو خرچ بھی کرنے کا اللہ نے طریقہ بتلایا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ کون سا خرچہ ایسا ہے جو واجب ہے اور کون سا خرچہ ایسا ہے جو غیر واجب ہے۔ نفقات واجبہ کی تفصیل بھی ہے، نفقات غیر واجبہ کی تفصیل بھی ہے۔ پھر اپنے گھرانے پہ خرچ کرنے کی نوعیت اور ہے، غربا پہ خرچ کرنے کی نوعیت اور ہے، اور غربا پہ خرچ کرنا ایک نفقہ واجبہ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، قربانی ہے، اور ایک غیر واجبہ ہے، صدقہ ہے اور خیرات ہے، تم وہ کرتے ہو۔ تو اللہ نے ایک گھرانے کو کمانا بھی بتلایا،
خرچ کرنا بھی بتلایا. اور تیسری چیز جو ایک گھرانے کی ضرورت ہے اور وہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ اپنے ملک کے اندر یہ سسٹم لاؤ اور یہ نظام لاؤ. ہر گھرانے کی ضرورت ہے اور وہ تعلیم ہے. اللہ نے قرآن کریم میں تعلیم کی طرف بھی اشارہ فرمایا, علم کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا اور تعلیم کی ضرورت کو بھی بیان فرمایا. اور تعلیم کے لیے جو منبع علوم کتاب ہے قرآن کریم, اس کا بھی ذکر فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ قرآن کتاب علم ہے, کتاب حکمت ہے, کتاب موعظت ہے, کتاب نصیحت ہے, کتاب ہدایت ہے. اس کو حاصل کرو. اور خاص طور پر قرآن, چونکہ قرآن اور خاص طور پہ رمضان چونکہ نزول قرآن کا زمانہ ہے, اس میں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ اور زیادہ مضبوط کر لو اور زیادہ جوڑ لو. تو آپ حضرات ذرا ان اصولوں پہ غور کریں گے. ایک گھرانے میں اگر کمائی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کے گھر میں آئے گی, پھر خرچ بھی جائز ہے تو پریشانی نہیں ہوگی, پھر تعلیم بھی ہے تو شائستگی آئے گی. تو اب اگر یہ بیمار بھی پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو تعلیم کی طرف اشارہ کیا ہے, تعلیم سے مراد ہر ضروری علم ہے. دین کا علم تو ضروری ہے ہی ہے, دنیا کے بھی بہت سارے علوم ضروری ہیں. ڈاکٹر تیار کرنا بھی ضروری ہیں, انجینئر تیار کرنا بھی ضروری ہیں, سائنسدان تیار کرنا بھی ملک کے لیے ضروری ہیں. تو یہ جب ضرورتیں موجود ہوں گی اور یہ علم ہوگا تو انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ ایک گھرانے کی اصلاح کے اللہ نے قرآن میں اصول بیان کیے, یعنی تہذیب اخلاق کو بھی بیان کیا, تدبیر منزل کو بھی بیان کیا, ہوم مینجمنٹ کو بیان کیا. اور پھر جب بہت سارے گھرانے اور بہت سارے شہر آباد ہوتے ہیں تو ایک ریاست وجود میں آتی ہے. جیسے اللہ نے ہمیں پاکستان کی ریاست انعام کی صورت میں عطا فرمائی, جو 14 اگست 1947 میں 27 رمضان المبارک کی شب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی. اور یہ رمضان کا فیض ہے پاکستان. اس لیے پاکستان کے لوگوں کو رمضان کے اس فیض کی قدردانی کرنی چاہیے اور اللہ کی اس نعمت کو نعمت عظمیٰ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ شب قدر میں, لیلۃ القدر میں, 27ویں کی شب میں ہمیں یہ مملکت اور ریاست عطا فرمائی. تو مملکت کے اصول بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیے. آج یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن تو بس مسجد کی کتاب ہے, قرآن تو خانقاہ اور مدرسے کی کتاب ہے. قرآن کا آفس سے کیا تعلق ہے, قرآن کا دفتر سے کیا تعلق ہے, قرآن کا پارلیمنٹ سے کیا تعلق ہے, قرآن کا کورٹ سے کیا تعلق ہے, قرآن کا سیاست سے کیا تعلق ہے. یہ اللہ کی کتاب کی توہین اور اللہ کی کتاب کی حق تلفی ہے. قرآن کریم سے منہ موڑنا. قرآن تو کہتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. قرآن اترا ہی اس لیے ہے تاکہ قرآن سے لوگوں کے فیصلے ہوں, عدالتوں کے فیصلے ہوں اور لوگوں کے مسائل قرآن کے ساتھ حل کیے جائیں, لوگوں کے مقدمات قرآن کے ساتھ نمٹائے جائیں. تو اللہ نے قرآن کریم میں سیاست مدنیہ کو بیان کیا, ملکوں کی سیاست کو بیان کیا. اور علماء کہتے ہیں اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے دفاع وطن اور ایک حصہ ہے نظام مملکت اور نظام وطن. ایک ہے ملک گیری اور ایک ہے ملک داری. ایک ہے کہ ملک رکھنا کیسے ہے, ملک بنانا کیسے ہے, ملک کی حفاظت کیسے کرنی ہے, ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصول مملکت کے لیے اور دفاع مملکت کے لیے قتال اور انفاق کے احکام بیان کیے. وقاتلوا فی سبیل اللہ کا حکم دیا, وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کا حکم دیا, کتب علیکم القتال کا حکم دیا. اور قتال کے لیے بھی انفاق ضروری ہے کہ ریاست کو اگر اسلحے کی ضرورت ہے, ایٹم بم کی ضرورت ہے اور ریاست کو اگر میزائلوں کی ضرورت ہے تو ریاست کے جو مخیر حضرات ہیں وہ ریاست کی مدد کریں اور ریاست کو اس قابل کریں کہ وہ بہترین سے بہترین اسلحہ اور بہترین سے بہترین ہتھیار فراہم کرے. ریاست اپنی ریاست کی دفاع کے لیے, مسلمانوں کے دفاع کے لیے اور مملکت کے دفاع کے لیے, حکومت کے دفاع کے لیے, عوام کے دفاع کے لیے, قیام امن کے لیے
اللہ نے یہ اصول بھی قرآن کریم میں بیان کیے ہیں. اور پھر اگر ریاست اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے تو اس کا جو داخلی نظام ہے وہ کیسے چلنا چاہیے اللہ نے یہ بھی بیان کیا. اس کو کہتے ہیں ملک داری، کہ ملک چلانا کیسے ہے. اس کا ایک آئین ہونا چاہیے، اس کا ایک دستور ہونا چاہیے، اس کا ایک قانون ہونا چاہیے. تو وہ آئین اور دستور بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں. علماء کہتے ہیں قرآن نے دیوانی قوانین بھی بیان کیے، قرآن نے فوجداری قوانین بھی بیان کیے. کتب علیکم القصاص، اللہ نے قصاص کو فرض قرار دیا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. ہم نے قرآن میں بھی، تورات میں بھی اور سابقہ کتب میں بھی یہ قانون نقل کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، اور کان کا بدلہ کان ہے، اور دانت کا بدلہ دانت ہے. یہ فوجداری قوانین ہیں. اور اللہ نے وراثت کے قوانین بیان کیے، دیوانی قوانین ہیں. وصیت کے احکام اور قوانین بیان کیے، یہ دیوانی قوانین ہیں. تو میرے اللہ نے زندگی سے متعلق ہر طرح کے احکام قرآن کریم میں بیان کر دیے ہیں. تو قرآن کریم کا یہ آج دوسرا بڑا موضوع ہم نے ذکر کیا. پہلا موضوع علم المخاصمہ اور دوسرا موضوع علم الاحکام. باقی 3 مضامین انشاءاللہ حسب موقع آئندہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.